السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, my dear parents and my respected teachers, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک بہت ہی گہرا اور ایمان کو مضبوط کرنے والا موضوع ہے. ہم بات کریں گے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، کیا چیز بنائی، کیوں بنائی اور انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ پانی تھا، نہ وقت تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایگزسٹیڈ اینڈ نتھنگ واز بیفور ہم. سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ تھا قلم یعنی پین. حدیث میں آتا ہے the first thing اللہ created was the pen. اور اللہ نے قلم سے فرمایا لکھو، اور قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہوگا سب لکھ دو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. اب قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ نے عرش یعنی اپنا تخت کو بنایا. قرآن میں ہے His throne was upon the water. یہ اللہ کی قدرت اور عظمت کا ثبوت ہے. پھر عرش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. پھر لوح محفوظ جس پر قلم نے ساری قسمت لکھ دی اس کو بنایا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہاں پہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر میری قسمت لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر میرا رول کیا ہوگا میری زندگی کے اندر؟ تو اس کو بات کو سمجھنے کے لیے اس کو میں پورا ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا. اب مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوح محفوظ ہے، جو میری قسمت لکھی گئی ہے، وہ اللہ کے ریکارڈ میں صرف لکھا گیا ہے، وہ میرا چوائس نہیں ہے. اور یا پھر اس کو ایسا سمجھیں گے دنیا میں جو کچھ کرنے والا ہوں وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اسی لیے وہ لکھا گیا ہے وہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. 100% میں وہی کرنے والا ہوں، اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر میں گناہ کر رہا ہوں دنیا کے اندر، میرے زندگی کے اندر، تو یہ میرا چوائس ہے، یہ اللہ مجھے فورس نہیں کر رہا ہے غلط کام کرانے کے لیے. اگر میں نیک کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھ سے فورس نہیں کرا رہا ہے کہ مجھے نیک کام کرنا ہے. اللہ نے انسان کو فری ول دیا ہے، جنات کو فری ول دیا ہے، ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں. مجھے چوائس دیا ہے اللہ تعالیٰ، میں صحیح کام بھی کر سکنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور غلط کام کرنے کی بھی طاقت اللہ نے مجھے دیا ہے. اور اس کا علم اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے. وہ لوح محفوظ جو ہماری قسمت بولتے ہیں، ہماری جو تقدیر بولتے ہیں، وہ لکھا گیا ہے. اور اس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ آڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. پہلے اللہ کے بعد جو چیز آئی وہ قلم آئی، اس کے بعد اللہ کا عرش آیا، اور اس کے بعد پانی آیا، اور لوح محفوظ آ گئی. اب اس کے بعد آسمان اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. پہاڑ، دریا، نعمتیں سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں. آخر میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں عزت دی، علم دیا، اور زمین کا خلیفہ بنایا.
اس کو انڈر لائن کر دو سبھی اسٹوڈنٹس. انسان جو ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں، انسان جو ہے وہ زمین کا خلیفہ بنایا ہے اللہ نے. ذمہ داری جو ہے دنیا کی دیکھ ریکھ کی، جو نظام، دنیا کا نظام جو بنانا ہے، وہ آدم اور آدم کی اولاد کو دیا ہے اللہ تعالیٰ. زمین کا خلیفہ جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ، وہ آدم کو چوز کیا ہے. اب اللہ ہم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ ہم کو کیوں لایا ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے ہمیں ایک ہی مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت. قرآن کہتا ہے I did not create jinn and humans except to worship me. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. آپ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو دن میں 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، تو یہ پورے 24 گھنٹے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. یعنی کہ صرف نماز 24 گھنٹے ہم نہیں پڑھ سکتے، ذکر 24 گھنٹے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو پورے 24 گھنٹے عبادت کیسے ہوگی، یہ میں آپ کو اب سمجھانے والا ہوں انشاءاللہ. انڈرسٹینڈ دا میننگ آف ورشپ. عبادت. اللہ سے I did not create jinn and humans except to worship me. Ibadat does not mean that offering namaz 24 hours. It means living every moment in obedience and remembrance of Allah. اللہ کی یاد میں ہر لمحہ ہماری اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حقوق اور نبی کے سنت پہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ انسان اور جن کو میں جو پیدا کیا ہوں، بنایا ہوں، وہ صرف عبادت کرنے کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. Anything that is halal, done with a good intention, done the way Allah likes, become عبادت. جو حلال ہے، جس کی اچھی نیت ہے اور اللہ جیسے ہم کو حکم دیا ہے، نبی کے طریقے کے اوپر چلنا، اس کو عبادت بولتے ہیں. اب ہماری زندگی میں کیا کیا آ جاتے ہیں، کون سے چیزیں آ جاتے ہیں ہماری زندگی کے اندر؟ سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لائف میں سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ سونا، سلیپنگ. دوسرا کھانا. تیسرا ورکنگ، اسٹڈنگ، اسپینڈنگ ٹائم وتھ فیملی، ٹیچنگ اسٹوڈنٹس، helping others, even smiling, along with offering namaz and zikr. These are the many things we have to perform in our day-to-day life. If intention is correct, اگر ہماری نیت صحیح ہوگی تو پورا دن ہمارا عبادت ہو جائے گا. تو ہم کیسے سٹارٹ کریں ہمارے دن کو؟ نیت کریں گے صبح میں کہ او اللہ، I will spend my entire day in halal actions, avoid sins, help people, fulfill my duties and remember you. This is my worship. میں نماز پڑھوں گا، میں حلال روزی کماؤں گا، حلال کام کروں گا، گناہ سے بچوں گا، لوگوں کی ہیلپ کروں گا اور میری ذمہ داری کو اچھی طرح سے میں نبھاؤں گا اور ہمیشہ تیری یاد میں رہوں گا. اس کو ہی ہم ورشپ بولتے ہیں، عبادت بولتے ہیں. اب ہم 24 گھنٹے کو عبادت، فجر کے ٹائم پہ جب ہم صبح میں فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں
یا پھر اس سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز اگر پڑھیں گے اف پاسبل، دعا کریں گے، فجر خوشی سے ہم پڑھیں گے، 10-15 منٹ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور صبح کا ذکر کریں گے، مارننگ ذکر جو ہم بولتے ہیں وہ کریں گے، اور ورک کرنے کے لیے نکلیں گے. اگر اسٹوڈنٹ کے لائف میں ہے تو اسکولنگ کریں گے، اسٹڈنگ کریں گے. اگر ٹیچر ہے تو ٹیچنگ کریں گے. اگر مینجمنٹ ایک اسکول رن کر رہا ہے تو وی ول رن اے اسکول. اگر کوئی اپنے فیملی کو مینیج کر رہا ہے تو اس کے لیے نکلیں گے. دس از عبادت اف یو ڈو وتھ اے گڈ انٹینشن. اگر میں حلال کمانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو عبادت میں شامل ہو جائے گا. اگر میں اسٹڈی کر رہا ہوں اللہ کو پہچاننے میں آسانی ہو یا پھر سوسائٹی کو بینیفٹ ہو جائے، یا پھر میں ایک ٹیچر بن کے میں اسٹوڈنٹس کے اخلاق کو یا پھر اسٹوڈنٹ کو نالج میں ٹرانسفر کر دوں، تو یہ سارے چیزیں عبادت میں شامل ہو جائے گا. ڈو ناٹ تھنک یو مسٹ لیو دنیا. آخرت ہم کو دنیا میں ہی بنانا ہے، دنیا چھوڑ کے میں آخرت کو نہیں بنا سکتا. بہت سارے صحابہ بزنس کیے ہیں، فارمنگ کیے ہیں، گورننس کیے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، ڈرینیج سسٹم بنائے ہیں، پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں، آرمی آفیسز بنائے ہیں، تحصیلدار بنائے ہیں، لینڈ ریکارڈز کے آفس بنائے ہیں. تو یہ سب کریڈٹ صحابہ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر ہمارا ناشتہ کھانا عبادت کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں کھانا سنت طریقے سے پہ کھاؤں گا، بسم اللہ بولوں گا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا، حلال کھاؤں گا، کھانا ویسٹ نہیں کروں گا، الحمدللہ بولوں گا، تو یہ میرا کھانا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے، عبادت میں شامل ہو جائے گا. اپنا کام کنٹینیو کریں گے ظہر کی نماز کے بعد وتھ فل آف سنسیریٹی. ہم جھوٹ سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، چیٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو یہ ہمارا عبادت میں شامل ہو جائے گا. اور شام کے وقت میں اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں سنت کے طریقے پر، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہوگی. اگر میں پیرنٹس کی ہیلپ کر رہا ہوں، اگر میں میرے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، اگر میں ایکسرسائز کے لیے میرے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہوں، یا پھر واک پہ چلے جا رہا ہوں، یا پھر میں نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کر رہا ہوں، یا پھر میں کچھ بکس پڑھ رہا ہوں، تو یہ سارے چیزیں عبادت بن جائیں گی. انٹینشن صحیح رہنا، نیت صحیح رہنا ہے. اب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو پھر عبادت میں شامل ہوگا. عشاء کی نماز پڑھیں گے، عبادت میں شامل ہوگا. ٹیچر جو ہوم ورک دیے ہیں اس کا سبق کا ریپیٹیشن ریویژن کرنے سے نیت جو رہنا ہے کہ میں یہ سب کچھ میں حاصل کر رہا ہوں حلال روزی کمانے کے لیے، اللہ کی پہچان بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. اگر میں غلط انٹینشن سے اگر میں دنیا بنانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں تو یہ عبادت سے باہر ہو جائے گا. سوتے وقت اگر سونا بھی عبادت ہے تو یہ عبادت کیسے بنے گا کہ سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، جتنے بھی سنتیں دعا ہیں اس کو ریسائٹ کرنا چاہیے،
تو یہ میرا 6 سے 8 گھنٹے سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. Your body is resting to worship Allah better. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف ہمارے لیے ماڈل ہے. ان کے اخلاق، ان کی سنتیں، ان کا کیریکٹر سب فالو کرنا ہم پر فرض ہے. وی ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں رائٹس آف پیرنٹس، جو میرے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے بچوں کو، یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. والدین کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے. قرآن کہتا ہے لوور یور ونگس آف مرسی فار دیم. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت میں شامل ہوتا ہے. اگر میرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا یا پھر میں ماں باپ کے خلاف جا رہا ہوں تو یہ عبادت کے باہر ہو جائے گا، تو اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے سامنے. سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا جو انٹینشن تھا، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا انسان اور جن کو بنانا، صرف عبادت کے لیے ہے. اور عبادت پورے 24 گھنٹے پوری زندگی میں کیسا کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جسٹس اینڈ ہانیسٹی. مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں عبادت میں شامل ہے. کبھی دھوکہ نہیں دیتا، عبادت میں شامل ہو گیا. نہ حرام کھاتا ہے نہ کماتا ہے، عبادت میں شامل ہو گیا. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کمانڈ جسٹس اینڈ گڈنس. ہم کو انصاف کرنا ہے یہاں پہ زمین پہ، اور اچھائی کو پھیلانا ہے، جسٹس کو قائم رکھنا ہے، انصاف کو قائم رکھنا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ٹرو مسلم از ہی فرام ہوز ٹنگ اینڈ ہینڈس ادرس آر سیف. سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سیف رہا ہو. تو یہ مسلمان کی پہچان ہمارے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم گالی کریں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کو ستائیں گے، کسی کو پریشان کریں گے، ٹریپ کریں گے، جال بچھائیں گے، چیٹنگ کریں گے، حسد کریں گے، تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. نام کا مسلمان ہو سکتا ہے. اس کا مطلب زبان کو اچھا رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا. اس کے بعد فیملی رسپانسبلٹیز آتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی تعلیم. آج جو بھی پیرنٹس یہاں پہ میرے سامنے جو موجود ہیں، بچوں کی تعلیم اگر آپ دینے کی فکر کر رہے ہیں، اس کو فالو اپ لے رہے ہیں، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. اپنے بچوں کو ٹیچر کے حوالے کریں گے اور آپ آرام موبائل دیکھیں گے تو پھر یہ عبادت میں شامل نہیں ہوگا. بیوی کا حق ادا کرنا اور بیوی شوہر کا حق ادا کرنا، یہ سب ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں انسان کے، اور یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا. ہیلپنگ سوسائٹی. جو شخص دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ جس کو پسند کرنے کا جو میٹر دیا ہے، ماپنے کا جو ٹول دیا ہے، وہ کیا بول رہا ہے کہ جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آسانی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، روڈ، سکولز، ٹیچرز، لائبریری، اسپورٹس کا میدان بنانے میں کام کر رہا ہے، لوگوں کو آسانی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. غریبوں کی مدد، مظلوموں کی حمایت، یہ سب عبادت ہے. اوائڈنگ میجر سنس. شرک سے بچیے. ایک اللہ کو ماننا ہے. زنا سے
بچنا ہے. اڈلٹری, انلیگل افیئرس, جو گندے ریلیشنز جو ہوتے ہیں اس سے ہم کو بچنا ہے. سود سے بچنا ہے, جھوٹ اور غیبت سے بچنا ہے, اور ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے. پریپیرنگ فار دا ہیئر آفٹر. ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس لیے اپنی زندگی کو آخرت کے حساب سے سیٹ کریں. ہم یہاں پہ فری ول تو اللہ تعالیٰ بے شک ہم کو دیا ہے, میں اچھا کام بھی کر سکتا ہوں, برا کام بھی کر سکتا ہوں, یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو دے دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پوچھ نہیں ہونے والی ہے. آخرت میں ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ایوری تھنگ ول بی آڈیٹیڈ بائی اللہ. حساب کتاب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یو ہیو ٹو اون یور اون رسپانسبلٹی. تو سارے میرے پیارے اسٹوڈنٹس اور جو پیرنٹس بیٹھے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہیں, جو ٹیچرس بیٹھے ہیں, تو میری ایک آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ تعلیم کو حاصل کرو, نالج کو ایکوائر کرو, تاکہ آپ کو اللہ کو پہچاننے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات جو بنا رہا ہے, یہ کیوں بنایا؟ پانی میں لہر کیوں ہو رہی ہے, اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے, زمین کے نیچے خزانہ کیا ہے, اس کو کیسے نکالیں, اور لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیوں کو کیسے حل کریں, دوسروں کا علاج کیسے حل کریں, دوسروں کو کیسے گھر ہم بنا کے دیں, بچوں کے لیے لائبریری کیسے بنا کے دینا, اس کو فکر کرنا, اس پہ کام کرنا, یہ سب عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے, کوشچن ریز ہو رہا ہے, تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے, وہاں پہ آپ کے کوشچنس کمنٹ باکس میں آپ کے کوشچنس لکھیے, یا پھر ٹیچرس کو لکھیے, یا پھر ہمارے اسکول کے آفس میں آپ آ کے ہمارے سے بات کریے کہ ہم آپ کو کاؤنسلنگ کریں گے, آپ کے بچوں کو کاؤنسلنگ کریں گے, تاکہ ہم ایک اچھے انسان, نیک انسان, جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے, میجر مقصد ہے, جو عبادت کا جو مقصد ہے, ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے, بنایا ہے, تو اس میں ہم کھڑے رہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ فار دس سیشن فار آف این ہاف این آور اور 20 minutes whatever I have taken. So thank you very much. جزاک اللہ خیر.